جی آج ہم نے پڑھنا ہے ادغام کا بیان۔ ادغام کو ہم پیچھے پڑھائے ہیں میم کے احکام میں بھی اور نون ساکن اور تنوین کے احکام میں بھی، ٹھیک ہے۔ میم کا جو بیان تھا میم ساکن کے ساتھ اس میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، ادغام وہاں بھی ہوگا اور ادغام نون ساکن اور تنوین میں بھی ہوگا۔ تو بیسیکلی ادغام سے جو ہے وہ ہمارا تعارف ہو چکا ہے کہ ادغام کہتے کسے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ داخل کرنا یا ملانا۔ اصطلاحی معنی بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، یعنی دونوں جب ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گا، ایک حرف دوسرے میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دونوں مشدد ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو ہمارا تعارف ہے۔ اب ہم ادغام کی اقسام پڑھیں گے۔ دو قسمیں ہیں ادغام کی، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ادغام کبیر، کبیر کسے کہتے ہیں؟ بڑا۔ اور ایک ہے ادغام صغیر، صغیر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا، ٹھیک ہے۔ ادغام کبیر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ادغام کبیر۔ ادغام کبیر کی تعریف کیا ہے؟ کہ مدغم متحرک ہو، مدغم حرف جو ہے وہ متحرک ہو، یعنی ہم نے پڑھا تھا مدغم کسے کہیں گے؟ جس حرف کو داخل کیا جائے گا، اور مدغم فی کیا ہے؟ جس حرف میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب آپ اس کانسیپٹ کو یاد رکھیں گے، اس چیز کو یاد رکھیں گے تو آسانی رہے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمیں پتہ چلا جس حرف کو ہم نے داخل کرنا ہے، یعنی مدغم وہ حرف جو ہے وہ پہلے متحرک ہو۔ متحرک سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے اوپر پہلے کوئی حرکت موجود ہو، ٹھیک ہے، وہ ساکن نہ ہو، متحرک ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یعنی کہ فتحہ ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، کوئی علامت ضرور موجود ہو، حرکت ہو۔ تو پھر کیا کریں؟ اب ہم نے کیونکہ اس کو ادغام کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کرنے کے لیے ہمیں اسے ساکن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تب تک جب اس کی اپنی حرکت ہے تو وہ دوسرے حرف میں مدغم فی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے ادغام کرنا ہے وہاں پر، تو ہم پہلے مدغم کو، جس حرف کو داخل کرنا ہے اور وہ پہلے متحرک تھا، اس کو پہلے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کو ساکن کریں گے، یعنی ہم اس کی حرکت کو ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ساکن ہو جائے گا تو پھر اس کو مدغم فیہ میں داخل کریں گے، یعنی جو نیکسٹ لیٹر ہے جس میں ہم نے ادغام کرنا ہے اس میں ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کبیر میں کیا فرق ہے؟ یعنی اس کو بڑا ادغام کیوں کہا گیا؟ کبیر بڑا ہے، اس کو کیونکہ اس میں محنت تو نہیں، یعنی کہ اس میں آپ کو ایفرٹ تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے دوسرے ادغام کی نسبت، کہ پہلے سے مدغم جو ہے وہ ساکن ہو۔ تو اب اس وجہ سے اس کو ادغام کبیر کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ مدغم پہلے متحرک تھا تو اس کو ادغام کرنے کے لیے ہم نے پہلے ساکن کیا اور پھر اسے مدغم فی میں داخل کیا۔ تو یہاں عمل جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑا، اس زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ادغام کبیر کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، مدغم اس میں پہلے متحرک ہوتا ہے، وہ حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اس پہ حرکت ہوتی ہے، تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ متحرک حالت میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا مدغم فی میں۔ تو اب یہ جو کام کیا، یہ جو عمل کیا، یہ زیادہ تھا ساکن کی نسبت، تو اس لیے اس کو کمپیریزن میں کیا نام دیا گیا ہے؟ ادغام کبیر، ٹھیک ہے۔ اب روایت حفص میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں۔ روایت حفص میں قرآن مجید جو ہے 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، اور جن طریقوں سے نازل ہوا ہے اس میں جو ہم ایک روایت پڑھتے ہیں جو کہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، پڑھی جاتی ہے بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے، وہ ہے روایت حفص، جس سے ہم سب واقف ہیں، جس میں ہم عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو 7 قرات 10 قرات ہیں، اس میں مزید جو ہیں روایات بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن جس روایت سے ہم واقفیت رکھتے ہیں یا جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں اس کو روایت حفص کہا جاتا ہے۔ تو روایت حفص میں ادغام کبیر کے 5 کلمات ہیں، صرف 5، باقی روایات میں اور زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن روایت حفص میں صرف 5 ہیں۔ ان 5 کلمات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ادغام کبیر کے کلمات ہیں، ان کو یاد رکھنا آپ کو لازمی ضروری ہوگا، کیونکہ یہ 5 ہی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے یعنی نشانی رکھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہوگی، ان کو بس آپ ایز اٹ از یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اب یہ 5 کلمات کون سے ہیں روایت حفص کے؟ سب سے پہلا ہے، مائک میوٹ رکھیے اپنے، جی سب سے پہلا حرف ہے نعمہ، ٹھیک ہے۔ نعمہ، نعمہ یہ لفظ ہے قرآن مجید میں آتا، اب اصل میں یہ حرف کیا تھا؟ نعمہ، نعمہ ما، نعمہ ما،
اب دیکھیں میم ساکن ساکن نہیں ہے، متحرک ہے. نعیمہ کا میم کو دیکھیے گا، یہ متحرک ہے، اس پہ فتحہ کی علامت ہے. اب ہم نے اس میں ادغام کرنا ہے دوسرے میم میں، یہ ماں والے میم میں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ کیا کیا گیا، پھر میم کو ساکن کیا گیا نعیمہ کے، اور پھر دوسرے ماں والے میم میں داخل کر دیا گیا. تو پھر یہ لفظ جو بن گیا، کیا کلمہ بنا؟ نعمہ. نعمہ. اب کیونکہ ایک میں دوسرے میں داخل کیا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام کی علامت کیا ہے، کہ وہ مشدد ادا ہوتی ہے. مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں گے دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. اب مشدد کی وجہ سے اس پر غنہ بھی آ جائے گا. نعمہ تو غنہ نہیں ہے، ما غنہ نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا، نعمہ کے میم کو ساکن کیا، فتح کی علامت کو ختم کیا، اور پھر میم میں داخل کیا، ما والے میم میں. اب یہ جو عمل ہمیں کرنا پڑا، پہلے ساکن کیا پھر داخل کیا، اس عمل کو کیونکہ ساکن کی نسبت زیادہ ہے اس لیے اس کو ادغام کبیر کہا جاتا ہے. اور پھر اس کی آواز کیسے ہوگی؟ نعمہ. نعمہ یعنی غنہ بھی آ جائے گا کیونکہ میم مشدد ہو جائے گا. یہ پہلا حرف ہے، پہلا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ادغام کبیر کا 5 کلمات ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا دیکھیے گا، یہ سورۃ یوسف میں ہے، لا تأمنا. ٹھیک ہے، لا تأمنا. اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ کلمہ تھا لا تأمننا. ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، ادغام میں بھی پڑھتے ہیں، اشمام میں بھی پڑھتے ہیں. تو یعنی اس پہ اختلاس کیا جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کلمہ اصل میں تھا لا تأمننا، منونا. تو اب ہم نے آسانی کے لیے، کیونکہ یہ عمل کیوں کیا گیا، ادغام کبیر کیوں کیا گیا؟ آسانی کے لیے، ادائیگی میں آسانی کے لیے. منونا یعنی یہ پڑھنے کے بجائے اس کو ادغام کر دیا گیا، پہلے نون کو دوسرے نون میں داخل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، پہلے نون پہ کیا علامت تھی؟ ضمہ کی. تو اب ہم نے اس کو پہلے کیا کرنا ہے، ادغام کبیر کس طرح ہوگا کہ اس ضمہ کو ساکن کریں گے، اس نون کو ہم نے ساکن کر دیا، ضمہ کی علامت کو ختم کر دیا، اور پھر جو نا والا نون ہے اس میں داخل کیا. تو یہ عمل ہوا تو کلمہ کیا بنا؟ لا تمنا. ٹھیک ہے، یہ پھر اس طریقے سے کلمہ بن گیا. تو یہ ادغام کبیر کی دوسری مثال ہے. اب تیسری مثال ہمارے سامنے ہے تأمرونی. ٹھیک ہے، اب یہ لفظ کیا تھا؟ اصل کلمہ کیا تھا؟ تأمروننی. ننی، 2 نون تھے، پہلے پہ فتحہ کی علامت ہے، دوسرے پہ کسرہ کی علامت ہے. آسانی کے لیے کیا کیا گیا کہ پہلے نون کو دوسرے نون میں ادغام کیا گیا. ادغام کرنے کے لیے ہمیں نون کا فتحہ ختم کرنا ہوگا. ادغام کبیر ہونا ہے تو ہم نے نون کو ساکن کیا، فتحہ کی علامت کو ختم کیا، پھر کسرہ والی نون کے اندر داخل کیا، مدغم کو مدغم فی میں داخل کیا. اب جب داخل کیا تو پھر یہ مشدد ہو گیا کیونکہ اس میں اب 2 حرف جمع ہو گئے. پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تأمرونی. ٹھیک ہے، پھر غنہ کی علامت بھی آ گئی کیونکہ نون مشدد غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ادغام کبیر کیا کہ نون کو پہلے ساکن کیا، فتحہ کی علامت ختم کی، اور اس کے بعد پھر نون جو مکسورہ ہے اس میں داخل کیا. تو یہ تأمرونی بن گیا. یہ ہے تیسرا کلمہ روایت حفص میں جس میں ادغام کبیر ہوگا. چوتھا کلمہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اتحاجونی. ٹھیک ہے، اتحاجونی. اس کو اس طرح پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں مد لازم کلمی مثقل بھی ہے. حاجونی. ٹھیک ہے، 6 حرکت تک اس کی مقدار ہوتی ہے. اب اس میں اصل میں کیا ہوا؟ یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ یہ کلمہ اصل میں کیا تھا؟ اتحاجوننی. ننی. یہاں پر بھی وہی تھا کہ نون مفتوحہ تھا اور پہلا نون، دوسرا نون مکسورہ تھا. تو آسانی کے لیے کیا کیا گیا؟ پہلے نون کو دوسرے نون میں داخل کیا گیا، ادغام کیا گیا. اب یہ ادغام پہ ہمیں عمل زیادہ کرنا پڑا اس لیے اسے ادغام کبیر کہا گیا. نون مفتوحہ پہ سے ہم نے فتحہ کی علامت ختم کی، اسے ساکن کیا، اور پھر نون مکسورہ میں داخل کر دیا. اور پھر یہ جب ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوا تو وہ مشدد ہوا، اس میں 2 حرف شامل ہو گئے تو اس پر تشدید کی علامت آ گئی. اور پھر ہم اس پہ کیونکہ نون مشدد بھی غنہ ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ پھر غنے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. اتحاجونی. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ نون غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. چوتھا ہمارے پاس کیا کلمہ ہے؟ سوری، پانچواں ہے مکنی. ٹھیک ہے، مکنی. یہ بھی قرآن مجید میں روایت حفص میں ہم نے ادغام کبیر کی مثالوں میں پڑھا
کہ اس میں کیا تھا، یہ اصل لفظ تھا مکننی، مکننی. اس میں بھی ہم نے کیا کیا، پھر پہلے نون کی حرکت کو ختم کیا اور پھر دوسرے نون میں داخل کیا، اور جو ادغام ہوا تو اسی طریقے سے پھر یہ ادغام کبیر ہے، مکنی یہ والی، پھر آواز ہوگی، نون مشدد ہوگا اور غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں دراصل روایت حفص میں ادغام کبیر کی 5 مثالیں، 5 کلمات ہیں، ان کو آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے. نعمہ اصل میں کیا تھا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اتحاجونی یہ کیا تھا اصل میں، اتحاجوننی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. لا تأمننا یہ کیا تھا، لا تأمننا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کیسے ہم نے ادغام کبیر کیا. مکننی، مکنی ادغام کبیر ہوا تو یہ مکنی بن گیا، نون ساکن ہوا پہلا. پھر تأمرونی اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. تو دراصل یہ جو تھے الفاظ یعنی کلمات، ان کی شکل کچھ اور تھی، آسانی کے لیے ان کو ادغام کے ساتھ پڑھا گیا، تو اس وجہ سے اس ادغام کو ادغام کبیر کہتے ہیں. اب آپ نے اس نام سے پریشان نہیں ہونا، اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس کو ادغام کبیر کیوں کہا گیا، یہ ٹرم کیوں دی گئی، کیونکہ اس میں ہمیں عمل زیادہ کرنا پڑا. اور عمل زیادہ سے کیا مراد ہے، یعنی حرف پہلے سے ساکن موجود نہیں تھا ہمارے پاس، ہمیں پہلے اسے ساکن کرنا پڑا، تو اور پھر اس کے بعد اس میں ادغام کیا. تو یہ جو 2 عمل ہوئے، پہلے ساکن کرنا پھر ادغام کرنا، اس کی وجہ سے اس ادغام کو ادغام کبیر کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا تأمنا میں 2 وجہیں جائز ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لا تأمنا ہے اس میں 2 وجہیں جائز ہیں، ان کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے روایت حفص میں ہی. یعنی اس کو ادغام مع الاشمام پڑھا جائے گا یا اظہار مع الروم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، مع الاشمام ہم اشمام آگے پڑھیں گے اور روم بھی پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. کافی لوگ ماشاءاللہ سے جانتے بھی ہیں اشمام کیا ہے اور روم کیا ہے. تو اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ادغام مع الاشمام، یعنی اشمام کے ساتھ پڑھیں گے تو لا تأمنا کو جب ادغام کر لیں گے تو ہونٹوں سے دمہ کی طرف اشارہ کریں گے، دمہ ادا نہیں ہوگا، اشارہ کرتے ہوئے پھر فوراً اس کو سیدھا کر لیں گے. تو یہ جو ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اشمام جو ہے دیکھنے پہ سمجھ آئے گا، سننے پہ سنائی نہیں دے گا. اظہار مع روم بھی ہے، اظہار مع روم یعنی حرکت کا 1/3 حصہ ظاہر کر کے پھر کیسے پڑھنا ہے، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے کہ منونا، منونا فوراً، منونا نہیں کریں گے، منونا، یہ اظہار مع روم ہے. روم کی انشاءاللہ ہم آگے وضاحت دیکھیں گے. اب ہم نے دیکھ لیا ادغام کبیر، یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا یہ 5 الفاظ کیسے چینج ہوئے، ان میں ادغام کبیر ہم نے کیسے کیا، پہلے ساکن کیا پھر اس کو داخل کیا، یہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی چلیے الحمدللہ، 5 مثالوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہی ادغام کبیر ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم ادغام صغیر کی طرف آتے ہیں. ادغام پہلا بڑا تھا، 2 عمل کرنے پڑے تھے. ادغام صغیر وہ ہے جس میں ایک ہی عمل کرنا پڑے گا، اس وجہ سے اس نسبت سے اس کو ادغام صغیر کہا گیا ہے. صغیر سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا. ٹھیک ہے، اب چھوٹا عمل کرنا پڑا، کیا تھا کہ مدغم پہلے سے ہی ساکن تھا، اس پر کوئی حرکت نہیں تھی، تو اب ہمیں عمل زیادہ نہیں کرنا پڑا، بس ہم نے سیدھا سیدھا اس میں ادغام کر لیا، مدغم کو مدغم فی میں داخل کر لیا. تو یہ جو ادغام ہوا یہ آسانی سے ہو گیا، 2 عمل نہیں کرنے پڑے، ایک ہی عمل پر یہ کام ہو گیا ادغام کا. تو کیا تھا، اس وجہ سے اس کو ادغام صغیر کا نام دیا گیا. جیسے ہمارے سامنے مثال ہے قد دخلوا. ٹھیک ہے، اب پہلا ساکن دال تھا قد، قد اگر آپ اس کو الگ پڑھیں گے تو کلکلے کے ساتھ پڑھیں گے نا قد. اب ہم نے اس کو پہلا دال ہے دوسرے دال، آسانی کے لیے ہم نے قد دخلوا. اب یہ ادغام کیوں کیے جاتے ہیں؟ آسانی کے لیے، ادائیگی میں آسانی کے لیے. تو دیکھیں اگر ہم اس کو یوں پڑھتے نا قد دخلوا تو اتنا آسان نہیں تھا جس طرح قد دخلوا آرام سے آسانی سے پڑھا جائے گا. تو یہ جو ہے آسانی کے لیے یہ ادغام کیے گئے ہیں. اور اس کو پھر کیا کریں گے، پہلے دال ساکن کو دوسرے دال متحرک میں داخل کریں گے، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں گے. قد دخلوا، اب اس پہ کلکلا نہیں ہوگا، قد دخلوا، پھر یہ اس طریقے سے ادا ہو جائے گا. یہ ہے ادغام صغیر. دال پہلے سے ساکن تھا، مدغم پہلے سے ساکن تھا، اس کو ہم نے مدغم فی یعنی دوسرے دال متحرک میں داخل کیا اور پھر دونوں مشدد ہو گئے. اور پھر اس پہ جو قاعدہ عام طور پہ دال ساکن پہ کلکلا ہوتا ہے، کلکلے کے بغیر کیونکہ ادغام کے ساتھ ادا کیا، قد دخلوا. تو یہ ہے ادغام صغیر کی مثال. تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ اس میں ایک عمل تھا، اس وجہ سے اس کو صغیر کا نام دیا گیا ہے.
اب کیفیت کے اعتبار سے بھی ادغام کی اقسام ہیں، ان میں آپ نے توجہ رکھنی ہے ادغام کے چیپٹر پہ. یہ آپ کے سمجھ لیں گے تو آسان ہے، نہیں سمجھیں گے تو کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام، ٹھیک ہے، کیفیت کے اعتبار سے. اب اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس اعتبار سے، کس نسبت سے بات کر رہے ہیں ہم ادغام کی. تو یہ کیونکہ آگے سے اعتبار چینج ہوں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کیفیت کے حوالے سے، کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 ہیں. کیفیت، حالت. تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص. ادغام تام کیا ہے؟ ادغام تام کی تعریف یہ ہے کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں، یا مدغم حرف کو مدغم فی حرف میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. صفات ہم پڑھ رہے ہیں نا پیچھے، یعنی اگر اس میں کلکلہ تھا تو کلکلہ نہ رہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس میں غنہ تھا تو غنہ نہ رہے. یہ چیزیں جو ہیں پھر اس میں باقی نہیں رہیں گی. تو ادغام تام کی ہمیں تعریف کیا دی جا رہی ہے؟ تام کہتے ہیں مکمل، پیور، یعنی مکمل ایک چیز ہو جائے، تام، پریسائز. تو مدغم کو مدغم فی، یعنی مدغم حرف کو مدغم فی حرف میں اس طرح داخل کریں گے کہ مدغم حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، یعنی وہ مکمل داخل ہو جائے، اس کی اپنی جو چیز ہے نا، کوئی صفت ہے، وہ باقی نہ رہے. اس کی مثالیں دیکھیں ہمارے سامنے ہے. من ربہ، تو اگر کیا کیا، نون کی آواز ختم ہو گئی، ادغام تام ہوا. من ربہ ہی نہیں پڑھا جا رہا، من ربہ ہی نہیں پڑھا جا رہا، غنہ نہیں ہو رہا اس پہ، یعنی ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے ہوگا. غنہ صفت ہے نا، تو غنہ ختم ہو گیا. تو میم کو آپ نے ایسا ہوا کہ ڈائریکٹ ہی آپ نے را سے ملا دیا، نون بیچ میں سے ہوتے ہوئے بھی کیا ہوا، غنہ کے بغیر ادا ہو گیا. من ربہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ادغام تام اس میں بھی نہیں کرتے، اور من ربہ، من ربہ اس طریقے سے آواز، ساؤنڈ کیا، نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ غنہ پہ یعنی کہ سنائی دے رہا ہوتا ہے. تو اب کیا ہے، ادغام تام ہوگا ہی وہ کہ مدغم کی کوئی صفتی باقی نہیں رہے گی. غنہ ہے تو غنہ نہیں رہے گا، قلقلہ ہے تو قلقلہ نہیں رہے گا. تو کیسے ادا کریں گے؟ من ربہ، بغیر نون کی، غنہ کے. اسی طریقے سے اگلی مثال کیا ہے، قر ربی، قر ربی. اب آپ کو سنائی تو نہیں دے رہا کہ بیچ میں کوئی لام بھی ہے، قل ربی، لام ہے، لکھا ہوا بھی ہے. اگر ہم نے اس کو علیحدہ پڑھا ادغام کے بغیر تو قل ربی پڑھا جائے گا، لیکن لام کا را میں ادغام ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا، لام اور را جو ہیں دونوں ہی طرفیہ اور ذلقیہ میں شمار ہوتے ہیں، لام نون را. تو کیا ہے، لام کا ادغام اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ قریب ہے، مخرج قریب المخرج ہیں. تو کیا ہے، قل، قل ربی نہیں، قر ربی، قر ربی. اگر قل ربی پڑھیں گے تو ادغام تام نہیں ہے. اب آپ نے لام کی ہر صفت کو ختم کر دیا اور قاف کو ڈائریکٹ جو ہے وہ را سے ملا دیا، تو یہ تام ادا ہوگا، قر ربی. یہ ہے ادغام تام، مکمل ادغام ہو گیا، کوئی صفت باقی نہیں رہی پیچھے. اب اس کی دوسری قسم کیا ہے، ادغام ناقص. یہ ہم کیفیت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیفیت کے اعتبار سے یہ یاد رکھیے گا. کیفیت چینج ہوئی نا، کیفیت کسے کہا تھا ہم نے؟ صفت کو بھی تو کیفیت اور حالت ہی کہا تھا نا. تو کیفیت کے اعتبار سے جب صفت ہی باقی نہیں رہی تو کیفیت کے اعتبار سے یہ چینجز آ رہی ہیں. تو ادغام ناقص کی تعریف کیا ہوگی کہ مدغم حرف کو، یعنی مدغم کو مدغم فی حرف میں اس طرح داخل کریں گے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے. اب کیا ہوگا، مدغم داخل تو ہو جائے گا مدغم حرف، لیکن وہ کیا کرے گا، اپنی ساری صفات کو ختم نہیں کرے گا، کچھ کو برقرار رکھتے ہوئے وہ کیا کرے گا، اس کی کوئی نہ کوئی صفت بچے گی، اس کی صفت آپ کو سنائی دے گی، ساؤنڈ آپ کو وہ سنائی دے گی. تو وہ جو صفت باقی رہے گی اس کی وجہ سے یہ ناقص ہے. ناقص کس کو کہتے ہیں؟ کم، جس میں کوئی کمی رہ جائے، ٹھیک ہے. تو اس میں کمی رہ گئی، کیا کمی رہ گئی، مکمل نہیں ہوا، تام نہیں ہوا، تو ناقص ہو گیا، مکمل نہیں ہوا. اور مکمل اس لیے نہیں ہوا کیونکہ صفت سنائی دے رہی ہے، آپ کو وہ صفت کی ساؤنڈ سنائی دے گی، وہ صفت جو ہے وہ آپ محسوس کریں گے. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، من یقول، من یقول. اب آپ نے کیا کیا، نون ساکن کو یا میں داخل کیا. اب جب داخل کیا تو یہ یا جو ہے مشدد تو ہو گیا، اور نون نے اپنی صفت غنہ ختم نہیں کی. نون کی صفت غنہ ادا ہو رہی ہے، نون کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. من یقولو نہیں ہے،
اگر یہ تام ہوتا تو کیسے سنائی دیتا؟ میقولو، نون کی آواز نہ آتی. اب آپ کو نون کی آواز سنائی دے رہی ہے اس لیے ناقص ہے. اب اس کی صفت ہے اس میں اور وہ صفت سنائی دے رہی ہے. میقولو، غنہ ہم نے کیا تو اب غنہ ایک صفت ہے، اس کی کیفیت ہے، وہ برقرار ہے، تو اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص کہیں گے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے اگلی مثال ہے میوں والن. میوں والن، اب ہمیں نون کی آواز پھر سنائی دے رہی ہے، یعنی وہ غنہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے ادغام ہو رہا ہے. تو اب صفت باقی ہے، اس وجہ سے یہ بھی ادغام ناقص ہے، یعنی وہ تام نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اس کی کوئی صفت باقی رہی، ادغام مکمل نہیں ہوا، اور اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص کا نام دیں گے. تو یہ ہے کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. دو قسمیں ہیں: ادغام تام جس میں مدغم اس طرح داخل ہوگا مدغم فی حرف میں کہ مدغم کی کوئی صفت ہی باقی نہیں رہے گی، تو وہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں. پھر اسی طریقے سے ناقص ہے، یعنی مدغم حرف اس طرح مدغم فی حرف میں داخل ہوگا کہ اس کی کوئی صفت مدغم کی باقی رہے گی، اور رہتے ہوئے وہ صفت سنائی بھی ہمیں دے گی اور اس کے ساتھ ہم ادغام کریں گے. مشدد تو ہو جائے گا لیکن صفت پچھلے مدغم کی باقی رہے گی، تو یہ اس لیے اس کو ناقص کہا جاتا ہے. ہم نے کیفیت کے اعتبار سے مدغم کی اقسام دیکھی، اب ہم سبب دیکھیں گے. سبب ادغام، ٹھیک ہے، سبب ادغام یا مدغم و مدغم فیہ کے اعتبار سے. اب آپ اس میں سے دو ہمیں چوائسیز دی گئی ہیں، یا آپ سبب کے اعتبار سے سمجھ لیں یا مدغم اور مدغم فیہ کے اعتبار سے. آپ میں سے لوگوں کو اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے میم الحمدللہ. چلیے ہو رہی ہے شو. الحمدللہ ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے ہو رہی مدغم. ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کسی اب میسج آیا تھا کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ کے نیٹ کے سپیڈ کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں دیکھیں سبب ادغام. ادغام کا جو سبب ہے، یعنی ادغام کیوں کیا، اس کا جو سبب ہے اس کے اعتبار سے یاد رکھیے گا. سبب کیا کہا ہے؟ سبب ادغام. ادغام کیوں کیا، اس سبب کے اعتبار سے یا مدغم اور مدغم فیہ کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. یہ جو ہمیں ادغام نے ادغام کر لیا تھا، یہ کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے یہ تین اقسام ہیں. پہلے کیفیت کے اعتبار سے تھی، یعنی صفات کے اعتبار سے اس میں تام ہوا یا ناقص ہوا، ہم نے دیکھا صفت ختم ہو گئی. پہلے میں تام میں اور ایک میں صفت ختم نہیں ہوئی ناقص میں. اب یہاں پہ ادغام کیوں ہوا، اس کا سبب کیا تھا، اس کے اعتبار سے ادغام کی تین اقسام ہیں. Excuse me. اس کی تین اقسام ہیں. سب سے پہلی ہے مثلین. مثلین، مثل کہتے ہیں ایک جیسا ہونے کو، اور لین سے کیا مراد ہے؟ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے کہ دو حروف کا ایک جیسا ہونا. مثلین، دو حروف کا، دو سے زیادہ نہیں ہوں گے. مثلین مثنیٰ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دو حروف کا ایک جیسا ہونا، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ادغام ہوا. متجانسین دوسری قسم ہے ہمارے پاس، متجانسین. اب اس میں متجانسین میں دیکھیں جنس کا لفظ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب سین یہاں پہ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ صرف دو حروف کی بات ہوگی، مدغم اور مدغم فی، دو سے زیادہ حروف نہیں ہو سکتے. تو اب یہاں پہ اس لیے جنس کی وجہ سے اور دو کے وجہ سے اس کو کہا گیا متجانسین، دو ایک جیسی جنس کے، یعنی جنس کے اعتبار سے قریب الجنس، یعنی ایک جنس سے ان کا تعلق مخرج سے تھا، تو کیا ہوا اس اعتبار سے ان دو حروف کو، کیونکہ دو حروف ایک ہی جنس کے تھے. اب وہ ہم سمجھیں گے آگے کہ وہ متجانسین کیا ہے، وہ جنس ایک جیسی جنس کیا ہے. تو اس دو کے حروف کے ایک جیسی جنس ہونے کی وجہ سے بھی ادغام ہوا، یہ بھی ایک سبب تھا. پہلی قسم کیا تھی؟ دو حروف ایک جیسے تھے، یہ ایک سبب تھا ادغام کرنے کا. متجانسین دو حروف ایک جنس کے تھے، مدغم اور مدغم فی، یہ بھی ایک سبب ہوا. پھر تیسرا سبب کیا تھا؟ متقاربین، قرب سے ہے. قرب کہتے ہیں قریب ہونا، اور بین یہاں پہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ صرف دو حروف کی بات ہوگی ادغام کرنے میں، تیسرے کسی حرف کا عمل دخل نہیں ہوگا. تو یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے متقاربین، یعنی دو حروف ایک جیسے ہیں، دو حروف جو ہیں وہ قریب قریب ہیں، قریب المخرج ہیں. قریب المخرج سے کیا مراد ہے؟ ان کا مخرج آپس میں قریب قریب ہے، بہت دور سے نہیں ہے، دور دور مخرج نہیں ہے. اس کو بھی ہم سمجھیں گے. تو یہ جو سبب ہمیں تین دیے گئے ہیں کہ اس وجہ سے ادغام ہوا ہے. پہلا کہ دونوں حروف مدغم اور مدغم فی مثلین تھے، ایک ہی جیسے تھے، اس لیے ادغام کیا گیا. متجانسین تھے، دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ادغام کیا گیا. متقاربین تھے،
دونوں حروف مدغم اور مدغم فی اور قریب المخرج تھے، تو کیا ہوا؟ اس وجہ سے ادغام کیا گیا. تو یہ ہے سبب ادغام. اس کے اعتبار سے ادغام کی یہ 3 اقسام ہیں. پہلی کیفیت کے اعتبار سے تھی. اب ہم مثلین کی طرف آتے ہیں. مثلین ہے مدغم اور مدغم فیہ. اب ہم اس حرف سے، ان الفاظ سے تو اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے، اب یہ مشکل نہیں لگ رہے ہوں گے، اتنے ریپیٹ ہوئے. مدغم اور مدغم فی. مدغم سے کیا مراد؟ جس حرف میں داخل ہونا ہے. مدغم فی جس حرف میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں، جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں. اب اس کو سمجھیے گا. میم کی مثال لیں. اگر مدغم بھی میم ہو اور مدغم فی بھی میم ہے، ٹھیک ہے، مدغم بھی میم ہے اور مدغم فی بھی میم ہے، تو اب دونوں کیا ہوگا؟ دونوں کا مخرج بھی ایک ہے اور دونوں کی صفات بھی ایک ہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں، یعنی ایک جیسے حرف، اب اس کو آپ سمپلیفائی کر لیجئے، یعنی ایک ہی جیسے حرف ہوں، میم کا میم میں ہو رہا ہے، نون کا نون میں ہو رہا ہے، تو دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے اور دونوں کی صفات بھی ایک ہے، کہیں ویری نہیں کریں گی. تو اس وجہ سے ان کو مثلین کہا گیا، اور یہی وجہ تھی ان کے ادغام کی، کہ اتنی یعنی ایک ہی مخرج سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اب ان میں ادغام کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. تو پہلے ساکن کو دوسرے متحرک میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اب ہم یہاں ادغام کبیر کی بات نہیں کر رہے، یعنی سمپل ادغام کی بات کریں. ادغام کبیر کی 5 ہی مثالیں ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کا ساکن ہونا، اگر میم کو ادغام کرنا ہے، 2 میم کا ادغام کرنا ہے، یا 2 نون کا ادغام کرنا ہے، 2 دال کا ادغام کرنا ہے، کیونکہ وہ مثلین ہے، تو پہلے کا ساکن ہونا شرط ہے اور دوسرے کا متحرک ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، اور تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا. جیسے مثال ہم نے اوپر بھی لی تھی، دوبارہ ہمارے سامنے ہے. قد دخلوا، دال ایک ہی مخرج سے ادا ہوئے دونوں، اب دونوں کی صفات بھی ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مثلین کہا جائے گا. تو یہ ادغام کا سبب تھا کرنے کا. اور مثلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا. مثلین میں یعنی دونوں ایک ہی جیسے لیٹر ہوں، ایک ہی ہوں سمجھے، اور ان کو آپس میں ادغام کیا جائے تو وہ صرف تام ہوتا ہے، وہ مکمل ادغام ہوتا ہے، اس میں ناقص والی چیز نہیں رہتی. ٹھیک ہے. پہلا مکمل مرج ہوتا ہے اور صرف دوسرا سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثلین کے مدغم فی حروف، مثلین کے مدغم فی حروف کتنے حروف میں ادغام ہوا ہے؟ 14 حروف میں مثلین کا. قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں، قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہاں مثلین کے 14 مثالیں ہیں. 14 حروف کا ایک دوسرے میں ادغام ہوا ہے مثلین کا. ٹھیک ہے. اب ان کا آپ کو ایک مجموعہ دے دیا گیا ہے یاد رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو یاد رہے مثلین. یہ مجموعہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ مجموعے بہت آسان کر دیتے ہیں چیز کو. فعی وکلم تہدی بنذیر. ٹھیک ہے. فعی وکلم تہدی بنذیر، یہ ہے مثلین کا مجموعہ. ادغام جب مثلین میں ہوگا، 2 ایک جیسے حروف میں ہوگا، اور دونوں کی کیا ہوگے؟ مخرج اور صفات میں متحد ہوں گے، مخرج بھی ایک جیسا، صفات بھی ایک جیسی. پہلا ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مثلین کا ادغام ہو جائے گا. اور یہ قرآن مجید میں 14 حروف ہیں، 14 حروف میں ادغام ہوا ہے مثلین کا، جن کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے. فعی وکلم تہدی بنذیر، یہ آپ نے الگ سے لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. فعی وکلم تہدی بنذیر 14 حروف ہیں. اب اس کا چارٹ ہمیں ساتھ دے دیا گیا، حروف تو مجموعہ بنا کے لکھا گیا نا، تو چارٹ ہمارے سامنے ہے. تو دیکھیے، فا، عین، واو، کاف، لام، میم، تا، ہا، دال، با، نون، زال، اور آگے اگلے پیج پہ بھی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے پہلے مثالیں دیکھ لیجئے گا. فعی وکلم تہدی بنذیر، فا کی دیکھ لیتے ہیں، 1 2 مثالیں دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. فعی وکلم، فا کو دیکھیے گا سب سے پہلے. فلا یسرف فی القتل، یسرف فی القتل. اب آپ نے دیکھے 2 فا تھے، مثلین ہے نا، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، مخرج بھی ایک، صفات بھی ایک جیسی. پہلا یسرف والا ساکن، فی والا متحرک، تو پہلے فا کو دوسرے فا میں داخل کر دیا، مثلین کا ادغام ہو گیا. اور آپ کو ف کی آواز سنائی دے رہی، ایک ہی آواز سنائی دے گی، بس مضبوطی آ جائے گی مشدد ہونے کی وجہ سے. مکمل تام ادغام ہو گیا، یسرف فی القتل. اب آپ کو تام ہی سنائی دے گا نا، کیونکہ آپ کے مضبوطی آ گئی، پہلے والے کی آواز تو دوسرے میں ویسے ہی مرج ہو گئی.
پھر اس طریقے سے عین کی مثال ہے تستطیع علیہ، تستطیع علیہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، عین آ گیا، عین کا عین میں ادغام ہو گیا، دونوں کہاں سے، وسط حلق سے ادا ہوں گے، مخرج بھی ایک، صفات بھی ایک. اب کیا ہوگا، عین پہلا ساکن تھا، دوسرا متحرک تھا. اب عین کیونکہ پہلے ہی اس میں کیا ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں، تو اب آپ نے اس میں مضبوطی بھی لے کر آنی ہے. تو تستطیع علیہ اس طریقے سے اس کو ادا کر لینا ہے، آپ کو تام ہی سنائی دے گا. اسی طریقے سے ساری 14 حروف کی مثالیں ہیں. فعی وکلم تہدی بنذیر، یہ مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ سارے چارٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں 14 حروف. یا اور را، یا بنیہ، یا بنیہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی ادغام ہی ہوا بھائی، ادغام کی صورت میں ہم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ نہیں پڑھتے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ. تو کیا ہوتا ہے، پہلے را ساکن کا دوسرے را متحرک میں ادغام ہوا ہوا ہوتا ہے. یہ مثلین کی مثالیں ہیں. اب آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے جو ہمیں یہاں پہ نوٹ کر کے جو بات یاد بتائی جا رہی ہے خاص طور پہ، وہ کیا ہے، حروف مدہ اس حکم سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، مستثنا حروف کون سے ہوں گے، حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ان کا ادغام نہیں ہوگا، چاہے ایک جیسے ہوں. دو الف اکٹھے آ گئے ہیں تب بھی ادغام نہیں ہو سکے گا، یا آ گئے ہیں یا مدہ تب بھی ادغام نہیں ہو سکے گا، اور کیا واو مدہ ہے تب بھی ادغام نہیں ہو سکے گا. اب آپ دیکھیں قالوا وما لنا، مثال ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کریں گے قالوا وما لنا، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ثقل پیدا ہو جائے گا، دشواری ہو جائے گی اس طرح پڑھنے میں. تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے ان میں ادغام نہیں کیا جائے گا، دشواری ہو جائے گی. کیونکہ جو قواعد ہیں یہ آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں. تو بجائے اس سے کہ اگر حروف مدہ میں ادغام کیا جاتا تو کیا ہوتا، ثقل ہو جاتا اور دشواری ہو جاتی. تو نہیں، وہ دشواری، اس سے ہی بچنے کے لیے کیا ہوگا، حروف مدہ کو مستثنا کر دیا گیا، ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے کہ ان میں ادغام نہیں ہوگا بھلے وہ مثلین ہیں. قالوا وما لنا، دونوں اپنی اپنی جو ہے ایک ہی مخرج سے تعلق رکھیں بھلے، لیکن دونوں میں صفات ایک ہی ہوں بھلے، لیکن کیا ہوگا، مثلین ہیں لیکن ادغام نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فی یومن، فی یومن، اگر یہ پڑھے فی یومن تو پھر اور سکل ہو جائے گا اور دشواری پیدا ہو جائے گی پڑھنے میں. تو اس دشواری سے بچانے کے لیے بھی ان میں ادغام نہیں کیا جائے گا. تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے ادغام مثلین سے کیا مستثنا ہے، حروف مدہ مستثنا ہے. کتنے حروف میں مثلین کا ادغام ہوا ہے، 14 حروف میں ہوا ہے. مجموعہ کیا ہے، فائی وکلم تہدی بنذیر. ٹھیک ہے، یہ ہے مثلین. مثلین دونوں ایک جیسے لیٹر، 14 حروف قرآن مجید میں، اور حروف مدہ اس سے مستثنا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرا ایک قسم کی طرف، متجانسین، ایک جنس کے، ایک جنس کے 2 حروف. ایک جنس کے کیسے ہوں گے، مدغم اور مدغم فی، مدغم حرف اور مدغم فی حرف جب مخرج میں متحد ہوں، مخرج ایک ہی ہے، صفات میں مختلف ہوں. اب آپ دیکھیں نا صفات کی کتنی ضرورت ہے، مخرج تو ان کا ایک ہے لیکن صفات الگ الگ ہیں. کیسے، تا دال طا حروف نتیہ ہے نا، مخرج تو ایک ہی ہے، زبان کی نوک جب ثنایا الیہ کی جڑ سے لگے، لیکن تا طا سے کیوں فرق ہے، تا میں استعلاء نہیں ہے، طا میں استعلاء ہے. ٹھیک ہے، تا میں استطالت نہیں ہے، طا میں استطالت ہے. تو صفات الگ ہو گئیں. تا میں قلقلہ نہیں ہے، طا میں قلقلہ ہے، صفات الگ ہو گئیں. تو اس وجہ سے اب یہ ہے متجانسین. وہ کیا ہے کہ مدغم حرف اور مدغم فی حرف جب مخرج میں تو ایک جیسے ہوں، جیم شین یا لام نون را، مخرج تو ایک ہی ہے لیکن صفات الگ الگ ہیں. تو جب صفات میں ڈفرنٹ ہوں گے تو یہ جنس تو ایک ہی ہوگی لیکن صفات الگ ہوں گے، اس وجہ سے ان کو مثلین نہیں کہا جائے گا. کیونکہ اگر ان کا مخرج اور صفات ایک جیسے ہوتے تو ان کو مثلین کہا جاتا. اب یہاں مخرج تو ایک ہی ہے لیکن صفات ڈفرنٹ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو متجانسین کہا جائے گا 2 حروف کو. لیکن یہاں بھی شرط کیا ہے کہ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا. تھوڑی سی فیڈ ہوئی ہے مثال، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. یہاں پہ ہے قالت طائفۃ، ٹھیک ہے، قالت طائفۃ. اب قالت طائفۃ نہیں پڑھتے،
اس کو دشواری سے بچانے کے لیے یعنی آسانی کے لیے کیا کیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا. متجانسین تھے، تا دال طا میں تا اور طا ایک ہی مخرج سے ہیں لیکن صفات الگ الگ ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ پہلا ساکن ہے قالت، پھر طائفتن طا متحرک ہے، تا کا طا میں ادغام ہو گیا. تو کیا کیا؟ قالت طائفتن. ٹھیک ہے. اب متجانسین کے مدغم فی حروف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 7 ہیں. ٹھیک ہے. مثلین کے 14 تھے، ان کا مجموعہ فعی و کلم تہدی بھی نظیر تھے. متجانسین کا 7 حروف میں ادغام ہوا ہے. متجانسین کا 7 حروف میں، 14 میں نہیں ہوا، 7 میں ہوا ہے. 6 میں تام ہے، 7 میں سے 6 حروف میں تام ہوا ہے یعنی مکمل ادغام ہوا. پہلی حرف کی جو ساری جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، صفات ختم ہو گئی اور وہ مکمل داخل ہو گیا، مکمل ادغام ہوا. اور 1 میں ناقص ہوا ہے. 7 میں سے 6 میں تام ہوا ہوگا متجانسین میں اور 1 میں ہوگا ناقص. اب ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں، دیکھیے گا. تام کی مثالیں، تا کا طا میں، ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال پڑھی تھی نا، قالت طائفتن، اب آپ کو جو آواز سنائی دے رہی تھی نا، تا کی آواز باریک ہے اور طا کی موٹی ہے، تو آپ کو اس میں باریکی کہیں نہیں سنائی دے گی. ٹھیک ہے. تا کا طا میں اس طرح ادغام ہوا ہے کہ تا کی اپنی ساؤنڈ ختم ہو گئی ہے، آپ کو صرف جو ہے وہ پر جو آواز ہے وہ سنائی دے گی، طا غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو تام ہو گیا مکمل، تا کی صفت ختم ہو گئی، اس کی جو ترکیب تھی وہ ختم ہو گئی اور طا مکمل سنائی دیا. تا کا طا میں، پھر تا کا دال میں. اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ اثقلت دعو اللہ. ٹھیک ہے. اثقلت دعو اللہ. اب اثقلت و دعو اللہ نہیں پڑھ رہے ہم. ٹھیک ہے. دال کی آواز سنائی دے گی آپ کو، تا کی نہیں. اثقلت دعو اللہ، یہاں پہ آپ کا ادغام تام ہوا. پھر دال کا تا میں قد تبین، قد تبین، قد تبین نہیں سنائی دیا، صفت ختم ہو گئی. قد تبین قرآن مجید میں یہ مثال ہے. پھر اسی طرح ذال کا وا میں اذ ظلموا، اذ ظلموا، یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ بھی ادغام تام ہوا. سا کا ذال میں یلہذ ذالک، یلہذ ذالک، سا کی آواز نہیں سنائی دی آپ کو، ذال کی. دونوں سافٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آواز کس کی سنائی دے گی؟ ذال کی. ٹھیک ہے. سا کی جو ہمس ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اس میں، یعنی کہ سا کی جو صفات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ اپنی مکمل صفات کے ساتھ ذال میں داخل ہو جائے گا. تو ذال میں جو ویری کرتی ہیں سا کے ساتھ وہ ذال کی سنائی دے گی آپ کو. با کا میم میں ارکم معنا، ارکب معنا نہیں ہوگا، با کی آواز نہیں آپ کو آئے گی. جب بھی قرآن مجید میں آپ نے یہ ورڈ پڑھنا یاد رکھیے گا، ارکب معنا نہیں پڑھنا، ارکم معنا، ارکم معنا. ٹھیک ہے. یہ والی آواز ہوگی. اب یہاں پہ پھر طریقہ ادغام شاطبی اور وغیرہ کے حساب سے بتایا گیا ہے، وہ آپ رہنے دیں کیونکہ شاطبی نہ طریقے جزری، ان چیزوں کا بھی آپ نے مکمل پڑھا نہیں ہے. یہ تھی متجانسین، 7 حروف میں ادغام ہوا ہے، اب 6 میں تام تھا. اب ناقص کی طرف آئیے. ناقص کیا ہے؟ کہ جب مدغم کی کوئی صفت باقی رہے اور پھر ادغام ہو. تو آپ دیکھیے گا طا کا تا میں، تا کا طا میں ہو رہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ قالت طائفۃ، تا کی صفت ختم ہو گئی تھی. طا کو جب ہم ناقص کریں گے، یعنی ناقص طا کا تا میں جو ادغام ہوگا وہ ناقص ہوگا. آپ کے سامنے ہے مثالیں، یعنی طا کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی، اس کی صفت استعلاء آپ کو سنائی دے گی. اس کی مثالیں قرآن مجید میں یہ 4 ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. لَئِن بَسَطْتَ، اب آپ نے بسطتا نہیں پڑھا ڈائریکٹ، طا کی جو تفہیم ہے وہ آپ کو سنائی دینی چاہیے اور آپ نے ادا کرنی ہے. بسطتا کر کے چلے جائیں گے تو طا بیچ میں سے حذف ہو گیا. طا میں پاور ہے، قوی ہے، اور وہ پاور اس کو یعنی تاگ جو ہے باریک حرف اس کو اوور کم نہیں کر سکتا. طا میں زیادہ پاور ہے تو طا کی جو صفت ہے وہ برقرار رہے گی اور ناقص ادغام ہوگا، پورا نہیں ہوگا. طا کی جو صفت ہے وہ اس میں باقی رہے گی. تو کیا ہوا؟ ناقص. تو یاد رکھیے گا یہاں پہ کیوں نہیں ہوا، یہ وجہ یہی ہے کہ طا جو ہے وہ پاورفل ہے تا سے، اس میں صفات قوی ہیں زیادہ، تو اس کی وجہ سے ادغام مکمل نہیں ہو سکا اور ہمیں طا کی آواز سنائی دے گی. لَئِن بَسَطْتَ أَحَطْتُ مَا فَرَّطْتُ مَا فَرَّطْتُم. ٹھیک ہے. شروع میں تا کی آواز موٹی سنائی دے گی، پھر آپ تا پہ آئیں گے، پھر باریک کریں گے. تو یہ جو آپ نے ادائیگی ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے
یہ ادائیگیاں جو ہیں دقیق ہو جاتی ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے پہلے طا کی تفخیم ادا کرتے ساتھ ہی فوراً تا کی باریکی پہ آنا ہے. تو آپ نے بڑے آرام سے اس کی پریکٹس کے ساتھ ان کے اوپر آپ نے ان کو ضبط کرنا ہے، ان پر عبور لے کر آنا ہے، اور ان کو ادائیگیوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آپ نے بسطہ پڑھ رہے ہیں سہولت سے تو یہ غلط ہو جائے گی، ادغام اس میں ناقص ہوا ہے. اس حکم سے اب ہمیں مزید مستثنی حروف کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنی ہے. حروف حلقی پہلے میں کیا تھا؟ مثلین میں کیا تھا؟ حروف مدہ مستثنی تھے، ایگزیمپٹڈ تھے. اور یہاں پر کیا ہے؟ حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنی ہے، ایگزیمپٹڈ ہیں. ان میں کیا ہوگا؟ ایسا ادغام نہیں ہوگا. ان میں ادغام اگر وہ ہوں گے بھی ایک ہی جنس کے تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں ادغام پھر بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے ہمارے سامنے مثال ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ. ہا اور عین کہاں سے ادا ہوگا؟ عین ہا وسط حلق سے، وسط حلق سے ادا ہوگا نا. لیکن عین اور ہا کی صفات کیا ہیں؟ الگ ہیں، اس لیے متجانسین ہے. لیکن کیا ہوگا اگر آپ ان میں ادغام کرنے جائیں تام یا ناقص کسی طرح کا بھی، تو کیسی آواز یعنی مزید ثقل پیدا ہو جائے گا، دشواری پیدا ہو جائے گی. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو اس دشواری سے بچانے کے لیے ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا ہے. ان میں ادغام نہیں ہوگا، متجانسین ہونے کے باوجود ان میں ادغام نہیں ہوگا. اشیاءہم، اشیاءہم. اب دیکھیں شین اور یا، جیم شین یا حروف شجریہ میں سے ہے نا، شین اور یا اکٹھے آ گئے تو اب ان کو ادغام ان میں ہو ہی نہیں سکتا ادغام، اس لیے ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا. یہ دو جو ہیں حروف حلقی اور حروف شجریہ یہ مستثنی ہے متجانسین میں ادغام سے، ان میں ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہمارے سامنے آتی ہے تیسری قسم ہے متقاربین. متقاربین قرب سے ہے، دو حروف کا قریب المخرج ہونا، یعنی مدغم حرف اور مدغم فی حرف جب قریب المخرج ہوں. قریب المخرج. اب ان کا مخرج ایک نہیں ہے، اس لیے صفات پہ تو بات ہی نہیں گئی نا. مخرج ایک نہیں ہے، صرف قریب المخرج ہیں، قریب قریب ہیں ان کے مخرج. یعنی ایسا نہیں کہ ایک اقصی حلق سے آ رہا ہے تو ایک جو ہے وہ شفتین سے آ رہا ہے. مخرج قریب ہوں. تو ہم ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے. ان کے مخرج قریب ہیں. مدغم اور مدغم فی کے پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا، اسی داخل کو ادغام کہا گیا ہے. دیکھیے گا من ربہ، من ربہ. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ قریب المخرج ہیں، قریب المخرج ہیں. اب دیکھیں ان کو لقب تو ایک ہی دیا گیا ہے، من نون اور را. نون کا مخرج کیا تھا؟ لقب تو ایک ہی تھا ان کا، لیکن نون اور را قریب المخرج ہے. لام نون را، لام نون را. طرفیہ اور ذلقیہ کہا جائے گا، لیکن نون کا مخرج کیا تھا؟ کہ زبان کی نوک جب زبان کا کنارہ جب ثنایا ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، تو نون ادا ہوگا. اور را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوگا. اب یہاں پہ چینج ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسے نہیں ہے مخرج، یہ ان میں چینج ہے. ان میں آپ نے دیکھا کنارہ تو ہے لیکن ثنایا ربائی انیاب کا فرق آ گیا ہے. تو یہ قریب المخرج ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان میں ادغام ہوگا. پہلا ساکن ہے نون اور دوسرا را متحرک ہے. متقاربین کے بھی مدغم فی حروف جو ہیں وہ 7 ہی ہیں. ٹھیک ہے. صرف مثلین کے 14 تھے، باقی متجانسین اور متقاربین کے 7 ہیں. متجانسین کے 7 حروف میں سے 6 میں ادغام تام ہوا ہے اور 1 میں ناقص ہوا ہے. لیکن متقاربین میں 7 حروف میں ادغام ہوا ہے، 3 میں تام ہے، 2 میں ناقص ہے اور 2 میں مختلفون فی ہے. یہ ڈفرنس آ گیا. 3 میں تام ہے، 2 میں ناقص ہے اور 2 میں مختلفون فی ہے. یہ کلاسیفیکیشن آپ نے یاد رکھنی ہے، کیسے کلاسیفائی کیا گیا ہے متقاربین کو. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں 3 تام کون سے ہیں. نون کا را میں، نون کا را میں متقاربین ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. من ربہ، تو اب کیا کیا؟ من ربہ غنہ کرتے ہوئے نہیں کیا، من ربہ. من ربکم نون کی آواز غنہ ختم ہو گیا. نون کا لام میں من لدنہ، اللہ تعبدوا من لدنک.
تو جب یہ مثال ہوگا تو دیکھیں نہ غنہ ہوا اور مضبوطی تو تھی مشدد کی، لیکن کیا ہوا، نون کی آواز اس کی صفت غنہ ختم ہو گئی۔ لام کا را میں قر ربی قال بل ربکم، تو کیا ہوا، لام جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ غالب نہیں رہی، اکٹھے جو تام ہو گیا اس میں ادغام۔ اب ناقص کی دو مثالیں دیکھیں گے، 3 تام کی ہیں متقاربین میں، 2 ناقص کی ہیں اور 2 مختلف فی کی ہیں۔ ناقص کی دیکھ لیجئے کہ مکمل ادغام نہیں ہوا، صفت باقی رہی نون کا واؤ میں، نون کا واؤ میں نون کی صفت غنہ باقی رہے گی، میوں والن، میوں ولین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے نون کا یا میں من یقول، من یشاء، ٹھیک ہے۔ کیا تھا، نون کی صفت غنہ باقی رہی، نون کی آواز جو تھی وہ باقی تھی، ادغام ناقص ہو گیا، تام نہیں ہوا۔ اب ہم آتے ہیں مختلف فیہ کی طرف۔ مختلف فیہ، مختلف فیہ سے کیا مراد ہے کہ اس میں دونوں طرح ادغام ہو سکتا ہے، 2 طرح ادغام ہوگا، قاف کا کاف میں، قاف کا کاف میں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس میں ادغام ناقص بھی ہوگا اور تام بھی ہوگا۔ ناقص میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کوئی صفت باقی رہے، اور تام میں کیا پڑھا تھا، کوئی صفت باقی نہ رہے مدغم کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حساب سے دیکھتے ہیں ہم، دیکھیں الم نخلقکم، اس کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی شروع میں آپ کو ناقص میں کیا ہوگا، موٹے قاف کی آواز سنائی دے گی، پھر آپ باریک قاف کی طرف جائیں گے، الم نخلقکم، لقکم، لقکم، دیکھیے پہلے آواز ساؤنڈ تھی وہ موٹی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں، ادغام ہو رہا ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، داخل ہو گئے ایک دوسرے میں، لیکن پہلی آواز آپ کو موٹی سنائی دے گی۔ اس میں بھی ادائیگی بڑی دقیق ہوتی ہے، آپ نے اس کو بھی بہت توجہ سے ادا کرنا ہے، بار بار اس کی مشق کرنی ہے۔ تو اب اس میں ناقص کیا ہے، نخلقکم، نخلقکم، لقکم، لقکم، یہ والی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب تام اس میں کیسے ہوگا کہ قاف کی موٹے والے کی آواز ختم ہو جائے گی، صرف باریک کاف آپ کو سنائی دے گا، الم نخلقکم، لقکم، باریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تام کہ موٹے والے قاف کی آواز بڑے قاف کی آواز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تام تھا، اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ان الفاظ یعنی اس کلمے میں تام ادغام اولا ہے۔ اولا کیا مطلب ہے، پریفرڈ ہے کہ آپ اس میں ادغام تام کریں، قاف موٹے قاف کی بڑے قاف کی آواز کو ختم کر کے اس کو پڑھیں۔ پڑھا دونوں طریقے سے جا سکتا ہے، مختلف فی ہے، لیکن کیا تام جو ہے اس میں اولا ہے، یعنی اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو زیادہ پریفرنس آپ کیا دیں کہ قاف موٹے قاف کی آواز کو ختم کر کے باریک قاف کو پڑھیں، الم نخلقکم، لقکم، اور ناقص کیا تھا، الم نخلقکم، تو آپ نے اس میں تام اولا ہے، ادغام تام کو جو ہے وہ پریفرنس دینی ہے۔ اب دوسرا مختلف فی کیا ہے، نون کا میم میں، ٹھیک ہے، نون کا میم میں۔ اب آپ دیکھیں نون میں بھی صفت غنہ ہے، میم میں بھی صفت غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون کا جب میم میں ادغام ہوگا تو کیا ہوگا، نون میم میں داخل ہو جائے گا، داخل ہوگا تب بھی غنہ سنائی دے گا، نہیں داخل ہوگا تب بھی غنہ سنائی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا، کبھی آپ جب اس کو ناقص سمجھ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ نون کے غنے کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے، اور جب آپ اس کو تام سمجھ رہے ہوں گے، تام کنسیڈر کر رہے ہوں گے، یہ آپ کی کنسیڈریشن پہ ہے، آواز ایک ہی جیسی سنائی دے گی، مم مالن، مم مالن، اب دونوں غنے ہی ہیں، اب دونوں غنے ہی اکٹھے ہو رہے ہیں، مرج ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے کنسیڈر کیا نون کی آواز کو تو کیا ہوگا، ناقص ہوگا، اور اگر آپ نے کنسیڈر کیا میم کے غنے کو تو ادغام کیا ہوگا، تام ہوگا، کہ نون کی آواز ختم ہو گئی، صرف میم کا غنہ سنائی دے رہا ہے۔ غنہ تو ایک ہی ہے، نون اور میم کا، آواز کا ناک میں خشوم میں جانا، تو کیا ہوگا، نون کا میم میں ادغام مختلف فی ہے، سنائی آپ کو غنہ ہی دینا ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا من مالن، من مالن، من مائن، من مائن، من مالن، تو آپ نے یہ آپ کی کنسیڈریشن پہ ہے، اگر نون کا غالب ہوگا گمان آپ کا، یہ تو پھر یہ کیا ہوگا، ناقص ہوگا، اور اگر میم کی طرف آپ کا گمان غالب ہوگا تو یہ کیا ہوگا، تام ہوگا۔ تو یہ ہے مختلف فی۔ اب آپ نے ہمیں ایک مزید اس میں ایگزمپشن کیا دی گئی ہے کہ اس حکم سے حروف حلقی مستثنا ہے، حروف حلقی
ان میں ادغام یہ والا نہیں ہوگا. جیسے ہمارے سامنے ہے فسبحو، فسبحو، ٹھیک ہے، ایک ہا ہے وسط حلق سے، ایک ہے اقصی حلق سے. اسی طریقے سے لا تزغ قلوبنا، غین لا تزغ قلوبنا، یہاں پر بھی کیا ہے، حروف حلقی ہیں، تو اس میں ادغام نہیں ہوگا، حلق سے ادا ہوگا نا، غین اور قاف وہ حلق کے بالکل جڑ سے ادا ہوتا ہے قاف. تو یہاں پہ حروف حلقی اس سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے. حروف حلقی کا ادغام نہیں ہو سکے گا، یعنی فسبحو ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو زغ غین حروف حلقی میں سے ہے، تو وہ اس پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ ہے متقاربین. متقاربین وہ ہیں جو قریب المخرج ہے، یعنی ان کا مخرج یہ الگ ہو گیا تو صفات کی طرف تو ہم جائیں گے ہی نہیں. اور اس میں 7 حروف میں ادغام ہوا ہے، 3 میں تام ہے، 2 میں ناقص ہے، اور 2 میں مختلف فی ہے. مختلف فی کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ آپ اس میں دونوں طرح ادغام کر سکتے ہیں. اور ہم نے قاف کا کاف میں دیکھا تو اس میں تام اولا ہے، یعنی مکمل ادغام کر لینا، قاف کی آواز کو ختم کر کے پڑھنا، لیکن آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے نون کا میم میں مختلف فی میں کیا ہے، نون اور میم دونوں میں جو ہے غنہ پایا جائے گا. اگر نون کو کی طرف گمان غالب ہوگا تو آپ کو کیا ادغام ناقص کنسیڈر کریں گے، اور اگر میم کی طرف گمان غالب ہوگا تو آپ اس کو ادغام تام کنسیڈر کریں گے. تو یہ ہے مختلف فون کی فی کی مثالیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج ادغام کا چیپٹر ہے، یہ بہت اہم چیپٹر ہے. آپ نے یہ وہ ساری چیزیں جو آپ یوزلی پڑھ رہے ہیں، آپ کی نالج میں یہ ٹرمز اب آئی ہیں، یہ چیز یاد رکھیے گا. یہ آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کی ٹرمز آپ کو ابھی پتہ چل رہی ہیں. تو ان ٹرمز کی وجہ سے نہیں آپ نے گھبرانا، آپ اس کو علم رکھتے ہیں، کچھ ادائیگیاں میں کمی بیشی ہے، اس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اس کی وجہ سے اب ہم نے ان کو بہتر بنانا ہے. اور یہ کہ ہمیں نالج ہو گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ادغام کیوں ہوا، کیفیت کیا تھی، کیفیت کے اعتبار سے ہمارے پاس تام اور ناقص تھے، اور سبب کیا تھا ان میں ادغام کرنے کا. تو سبب کے اعتبار سے مثلین ہے، متجانسین ہے، اور متقاربین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ہے ادغام کا چیپٹر ہے، اور یہ آپ کی ریویژن جو ہے اس پہ کافی زیادہ یعنی اس کی ضرورت ہے آپ کو، ٹھیک ہے.